حمد مختصر وقت میں باتیں عرض کرنے چلا ہوں، لفظ سمیٹتے ہوئے حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس کے حوالے کا جملہ کر رہا ہوں، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، تعریفوں والا بنایا۔ اور فرانس کے بے حیاؤ، مادر بدر آزاد معاشرے کی ناجائز اولادو، تم میرے آقا کی توہین کیا کرنا چاہتے ہو؟ جب کہو گے محمد تو تعریف ہوگی، جب کہو گے محمد تو تعریف ہوگی۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد صلی اللہ۔ یہ ساری میں نے سبحان اللہ آپ سے لے لی ہے، سٹیج پہ اساتذہ تشریف فرما ہے، آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، ان سے تو دعائیں لینی ہیں میں نے، آپ سبحان اللہ کہہ دیں میں ان سے تاکہ دعا لے سکوں۔ اب سب توجہ میری جانب رکھیں گے جی، میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بات زیادہ لمبی لے کے جانا نہیں چاہتا۔ ولادت پیارے آقا کی آلہ ہے، بولیے میرے ساتھ، ولادت آلہ ہے، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سوری ہوئی، آئے ہیں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، اسی لیے مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمن، وہ اپنے انداز میں یوں منظر کشی کرتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے طائب پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ لکھا، لکھتے ہیں کہ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو، بات سنیں، میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، آپ عبادت سمجھ کے، پیارے آقا نے پوچھا یہ روشندان کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، پیارے آقا نے فرمایا وہ تو آنی ہی ہے، نیت کر لیں کہ آذان آئے گی، یہ لذت تو ملنی ہے انشاءاللہ سماعت، آپ نیت فرما دیں کہ ثواب ملے گا، میں بھی ثواب کی نیت سے سنا رہا ہوں۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، کیا کیا؟ کیا کیا؟ میں طالب علم ہوں، علماء تشریف فرما ہیں،
میں بڑی جسارت کرنے چلا ہوں کہ اپنے ذوق میں اس کا معنی کروں، مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، پھل دی احسان نہیں جتلایا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے احسان جتلائے ہیں، بہت زیادہ جتلائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، یہ بھی احسان ہے۔ یوں ہاتھ یوں کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، یہ بھی احسان ہے۔ یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نعمت اللہ، میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ یقین جانو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اتنی ہمت نہیں یہاں کھڑے ہو کے تقریر کروں، وہاں جا کے شبان جاتی ہیں۔ میری ایک نعمت بھی نہیں شمار کر سکتے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ اللہ دماغ نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ اللہ زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ میں معنی رکھوں آپ کے سامنے تو ہلکا سا یوں کر دیجئے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ آقا کا روزہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا۔ زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کتنا چکھا۔ پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا طہارت اس سے حاصل کی، کتنا فصلوں کو لگایا۔ میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو فرمایا نا من اللہ، من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا انہیں آج پتر دیتا ہے تو پھر بھی دے سکتا ہے۔ یار تھوڑا سا مسکرا دیں، آپ کو کہہ رہا پھر بھی دے سکتا ہے۔ آج انہیں پانی پلایا تو کل پھر پلا سکتا ہے۔ اسی ہستے لوگ تسلی دینے کہنے نا اللہ نعم البدل دے تنو، یعنی کہ ہو سکتا ہے۔ من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ میں اب ذوق میں معنی کر رہا ہوں، بدل کیسا؟ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ شہرت مانگی اٹھائی دے دی، دولت مانگی اٹھائی دے دی، صحت مانگی اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد رب نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے لیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ چلو میں سمیکھتا ہوں، زیادہ دور نہیں لے کے جاتا۔ ولادت تو اعلیٰ، میں ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں آل ذوق کے۔ اس کائنات میں اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بات کتنی عام ہے، آدھا جملہ میں نے بولا آدھا آپ نے بول دیا کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے۔ اگلا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ نفتی فرما لیجئے۔ مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، میں انتظامیہ محفل کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب
آپ کی توجہ میری جانب آ گئی جی.